فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے اذان کے کچھ مسائل پیش کیے۔ آئیے اب آگے اور مسائل بیان کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں عورتوں کو اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے، کہیں گی تو گنہگار ہوں گی اور اعادہ کی جائے، یعنی ان کی اذان اور ان کی اقامت تکبیر اس کو لوٹایا جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنی نماز ادا پڑھتی ہو یا قضا، اس میں اذان و اقامت مکروہ ہے، اگرچہ جماعت سے پڑھیں، کہ ان کی جماعت خود مکروہ ہے، یعنی عورتوں کے لیے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کی اذان اقامت بھی مکروہ ہے اور ان کی جماعت بھی مکروہ ہے۔ خنثی، جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو، بیچ والا ہو، اور فاسق، کبیرہ گناہ کرنے والا، یہ دونوں اگرچہ عالم ہی ہو، اور نشہ والے، جو شراب وغیرہ پی کر نشہ کرتے ہیں، پاگل، یعنی گجراتی میں کہتے ہیں گیلو تھئی گیو ہے تو پاگل، اور ناسمجھ بچے، جو نماز، اذان وغیرہ کی تمیز نہ رکھتے ہوں، فرق نہ سمجھتے ہوں کہ نماز میں اس طرح کھڑا ہونا چاہیے، بات چیت نہیں کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں، اذان کے درمیان بھی نہیں بولنا چاہیے، تو یہ سب چیزیں نہ سمجھتے ہوں تو وہ ناسمجھ بچے، اور جنب، جن پر نہانا ضروری ہو، احتلام وغیرہ کی صورت میں ان کے لیے نہانا ضروری ہو، تو ان سب کی اذان کیا ہے؟ مکروہ ہے، اور اذان کا اعادہ کیا جائے، ان سب کی اذان کو لوٹایا جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سمجھ وال، یعنی سمجھدار بچہ، اور غلام اس کا مطلب ہے کہ پہلے کے دور میں عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ آدمی وغیرہ کو خریدتے تھے اور وہ ان کا غلام بنتا تھا، تو یہ سب غلام، اور اندھے، جن کو دکھائی نہ دیتا ہو، آنکھیں نہ ہو، اور ولد الزنا، جو اپنے سگے باپ کی اولاد نہ ہو، صحیح باپ کی اولاد نہ ہو، ہے نا، یعنی جو زنا وغیرہ سے، حرام کاری سے پیدا ہوا ہو، ایسا لڑکا، اور بے وضو، مطلب یہ ہے کہ جس نے وضو نہیں کیا ہے، کی اذان صحیح ہے، ان سب کی اذان صحیح ہے، اذان دیں گے تو ہو جائے گی، مگر بے وضو اذان کہنا مکروہ ہے۔ یہ کہ جو ہے بے وضو اذان کہے گا تو ثواب کم ہو جائے گا، اور وضو کر کے اذان دے گا تو اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا، مگر اذان ہو جائے گی بے وضو کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے اذان ناجائز ہیں، اگرچہ ظہر پڑھنے والے معذور ہوں، جن پر جمعہ فرض نہ ہو، معذور ہوں، کسی کارن کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے جمعہ نہ پڑھ سکتے ہوں، ظہر پڑھتے ہوں، ہے نا، جیسے ابھی لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، تو 5 لوگ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور شرائط جمعہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان پر جمعہ فرض ہے، اور باقی لوگ جو نہیں پہنچ پاتے ہیں تو وہ لوگ معذور ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ، ان لوگوں پر جمعہ نہیں ہے، تو جو نہیں پہنچ پائے ہیں مسجد میں اور نہیں جا سکتے ہیں، ایسی صورت میں یہ لوگ شہر میں ظہر کی اذان دیں تو یہ صحیح نہیں ہے، ان کے لیے ناجائز ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں اذان کہنے کا اہل وہ ہے، یعنی اذان کہنے کے لائق وہ ہے جو اوقات نماز پہچانتا ہو، یعنی نماز کے وقتوں کو، نماز کے ٹائمنگ کو سمجھتا ہو، پہچانتا ہو، اور وقت نہ پہچانتا ہو تو اس ثواب کا مستحق نہیں ہے کہ جو مؤذن کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو میں نے فضیلت بیان کی تھی نا احادیث کریمہ کی روشنی میں، کہ جو شخص ہے نا
سال بھر اذان دے اور اس پر اجرت یعنی پگار نہ مانگے، پگار نہ طلب کرے، قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جنت میں دروازے پر کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جس کے لیے تو چاہے شفاعت کر، ہے نا۔ اور جس نے سال بھر اذان پر محافظت کی یعنی اذان دی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو مؤذن کے لیے ہیں، اگر وہ اوقات نماز کے ٹائمنگ کو نہیں پہچانتا ہے تو وہ اس ثواب کا مستحق نہیں ہوگا، یعنی یہ ثواب اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ مؤذن، اذان دینے والا، مرد عاقل، عقل مند جو پاگل نہ ہو، صالح نیک، پرہیزگار زیادہ نیک زیادہ اچھا، عالم بالسنہ سنت کا جاننے والا، ذی وجاہت یعنی لوگوں میں عزت والا، اور لوگوں کے احوال کا نگراں یعنی مسجد میں لوگ آتے ہیں تو ناجائز کام وغیرہ تو نہیں کرتے ہیں، ان سب چیزوں کی نگرانی کرنے والا، اور جو جماعت سے رہ جانے والے ہوں ان کو زجر کرنے والا۔ زجر کرنا یعنی ڈانٹنا، گجراتی میں کہتے ہیں کھجاؤ، کھجائی ہے نا۔ تو زجر کرنا، توبیخ یعنی ڈانٹنا۔ تو ڈانٹنے کا جو مسئلہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ کیا نام ہے، اگر وہاں پر اس شخص کی عزت بہت زیادہ ہے، اس طریقے کی عزت ہے کہ وہ ڈانٹ کر کے یا اس طرح سے بات کرتا ہے تو لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں، اور اس سے لوگوں میں جو ہے انتشار وغیرہ اور دوسری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ڈانٹ سکتا ہے۔ اور جہاں پر جھگڑا لڑائی کا اندیشہ ہو یا جو ہے بغض حسد کا معاملہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کسی کو ڈانٹے نہ، کسی کو کھجائے نہ، گجراتی میں کہتے ہیں نا کھجاؤ۔ اور اذان پر مداومت کرتا ہو، یہ سب مستحب کام ہے کہ ایسا کرنے والا ہوں۔ اذان پر مداومت کرتا ہوں یعنی اذان قائم کرتا ہوں۔ ایک وہ ہے کہ جو نماز پڑھنا اور ایک وہ ہے کہ نماز قائم کرنا۔ نماز پڑھنا، کبھی نماز پڑھا کبھی نہ پڑھا، کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا، تو عرف میں یعنی عام لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں نماز تو پڑھتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں ہاں نماز پڑھتا ہے وہ۔ اور اذان نماز پر جو ہے مداومت کرنا، نماز کو قائم کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ٹائمنگ کو ذہن میں رکھنا، اور کہیں پر بھی وہ کاروبار کر رہا ہے، دھندا کر رہا ہے، اس میں بھی اس کا ذہن تھوڑا سا وہ ہو کہ ہاں نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، اس طریقے سے نماز کے اندر لگا ہوا ہو اور نماز کی خوب پابندی کرتا ہو، اس کو کہیں گے نماز قائم کرنے والا۔ اسی طرح اذان پر مداومت کرنا یعنی اذان قائم کرنے والا ہو، اور ثواب کے لیے اذان کہتا ہو یعنی اذان پر اجرت، تنخواہ، پگار نہ لیتا ہو، ہے نا۔ تو یہ مستحب ہے، اچھا ہے۔ اور اگر کوئی تنخواہ لیتا ہے، اجرت لیتا ہے، پگار لیتا ہے تو ایسے کو بھی مؤذن رکھنا جائز ہے۔ اگر مؤذن نابینا ہو اور وقت بتانے والا کوئی ایسا ہے کہ صحیح بتا دے تو اس کا اور آنکھ والے کا اذان کہنا یکساں ہیں، برابر ہیں، یعنی دونوں کا حکم برابر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر مؤذن ہی امام بھی ہو تو بہتر ہے نا، کیونکہ اس کے لیے دو فضیلت ہے، اذان بھی دے گا اس کا ثواب الگ، امامت کرے گا نماز پڑھائے گا اس کا ثواب الگ، تو یہ زیادہ فضیلت والا اور زیادہ اہمیت والا اس کے لیے ہوگا، ہے نا۔ بس یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز کل آگے کچھ مسائل بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔